فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل
من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے, تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے, موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے, والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع, کون ہے جو سماعت کا مالک ہے, جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار, اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے, اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی, کون ہے جو صاحب کمالات ہے, جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے, تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے, روح پڑ جاتی ہے اور چوزا نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا, یہ حیات کیا چیز ہے. تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا, کتنا بڑا کمال ہے خدا کا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے, کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں, اردو میں انتظام کہتے ہیں کہ انتظام ہے, تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے, منتظم ہے. کیا مطلب جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے, پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, فوراً یہ کہہ دیں گے, عنقریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہیں نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں, ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ, یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی, وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں, کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل, تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے, افلا تتقون, تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے, بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے, جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ, کیا بلاغت ہے قرآن کی. پس ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے, اور ہر چیز کا مالک ہے, مردے کو زندہ سے, زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے, اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے, جس کی یہ صفات ہے ذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی ایسی مخلوق, ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئے ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے, بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے, الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں,
کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں, مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا, ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں, کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے, تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے, آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی, اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو, اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو, تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے. یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی, وہ بھی گھننا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار, تم ہے بھی کہ نہیں ہے, کہاں ہے وہ, نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ, یہی ہے اللہ, بالکل تمہارے سامنے ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے, اور ربکم, یہ پال رہا ہے تمہیں, صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے, تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق, اور یہی برحق ہے, اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا, تعارف بھی آ گیا, اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا, میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے, جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق, تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد, الا الضلال, سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا, جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے, نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں نہ, ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں, لوگ تمہیں دقیانوس کہیں, لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں, کچھ بھی کہیں, کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے, تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو, تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون, تم کہاں پھر رہے ہو, بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب, کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے. اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ کہ انسان کا ضمیر, اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے, لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا انوائرمنٹ, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو, اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں, کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے, کہاں گھمایا جا رہا ہے, یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے, گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا, اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں, حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب, عقل کی بھی ایک حد ہے, ضمیر کی بھی ایک حد ہے, لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے, اللہ کا کلمہ, کہ یہ ہٹ دھرم لوگ
سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر؟ جو حدود کو کراس کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں؟ تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا، یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں، جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین، وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں، اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے۔ وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے۔ گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی، اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے، تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے، من، کوئی ایسا معبود ہے، یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو؟ یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھا ہی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو۔ جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے
یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے؟ تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لیں نا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں. شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے. یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے آفمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من یا وہ زیادہ حقدار ہے لا یہدی جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فما لکم تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا. خوب سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں، دلیل کو فالو نہیں کرتے. گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے، بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے، اس کو فالو کرو. کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جب ظن ہے نا، اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. ظن اور گمان کی دو قسمیں، ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو، وہ ہوائی باتیں، فلاں سے سن لیا. جیسے آج کل ہے نا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں، اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے. تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے. کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے. یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے. قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے. تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسہ آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام
گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں, ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں, تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں, بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں, گڑھ لیا انہوں نے. تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے. اللہ تم سے کلام کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہے, اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو, یہ اللہ کا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے, یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی, یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے, پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی وہ. تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے, انجیل کا بھی یہی مضمون ہے, اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی تورات اور انجیل سے. ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں, خطبات بہاولپور کے نام, ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں, میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ. ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے, انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے. انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن, تورات اور انجیل, ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے. حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے, ارض شام میں, اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں. عربوں سے, جو مکہ کے عرب ہے نا, مدینہ میں تو پھر بھی تھے, مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں. تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی, یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں, سیم مضامین ہے. جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی, یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. وتفصیل الکتاب, اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں. لا ریب فیہ, اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. گڑھنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا, تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ, لوگ متاثر ہوں گے, تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو. وادعوا من استطعتم, اور تمہارا تو دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے. ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو, سارے خطیبوں کو جمع کر لو, اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا, اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے, نا, اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ, کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے, انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے, غور و فکر ہی نہیں کیا ہے, گمان سے بس انکار کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ, انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا, وہ آیا ہی نہیں, ان کو سزا ملی نہیں اب تک. اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب, اے مشرکین مکہ, تم قرآن کا انکار مت کرو. کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا. تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے. تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے رد کر دے. نا, تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا. پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے, سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے, اتنی واضح آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ, اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے, یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, جو مفسد لوگ ہیں, جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اللہ ان کو خوب جانتا ہے, خود ہی نمٹ لے گا ان سے. یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں, آسمان سے رزق برساتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. تو نیچرل یہی ہے
کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف، اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوچھتے ہو۔ تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا، اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے، وہ کہتے ہیں کائنات خود خالق ہے، یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا، یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل۔ اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں، جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے، وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے، یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے، اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا، تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور تیسری بات، ہم فالو کس کو کریں، اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی۔ یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں، یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے۔ مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے۔ اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا، یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا۔ آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی، آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں، دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں۔ ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں۔ یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا، کلچر کا حصہ بن جائے، وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے۔ تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا، کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے۔ قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یا ایھا النبی کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صالحا، کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو۔ تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے، اس میں طہارت جھلک رہی ہے۔ تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس، اہل مغرب اقوام کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو، یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ۔ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے، لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں۔ اور وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی، اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے بات کرنا۔ تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے۔ اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بلاغت ایسی ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں
پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب عاجز آ گئے, کوئی کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے.